Auz billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Qasim bin Sajjad, Advocate, High Court, and present with the new broadcast with my pyara buddy, and he Thank is, you. mashallah, new General Secretary, Multan Bench, Lahore High Court. یہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم بڑی محبت کے ساتھ ان کے خصوصی ٹائم جو دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت پھول ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہے. آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم ان کو آپ کے ساتھ براڈ کاسٹ کریں اور بتائیں کہ یہ انہوں نے کیسے الیکشن جیتا، کیسے انہوں نے یہ محنت کی، اس پوسٹ پر کیسے پہنچ گئے، اور ان کا کیا کیریئر ہے، کس طرح انہوں نے یہ اسٹرگل کی، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو دس از مسٹر سید انیس مہدی. انیس مہدی صاحب، موسٹ ویلکم ود اور کمپنی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا سیاسی اور آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے. ویسے تو سارے دوست جانتے ہیں آپ. بہت شکریہ قاسم بھائی. آپ کو بہت عرصے سے میں اس میں نیوز چینل پہ دیکھ رہا ہوں جو آپ نے نیو براڈ کاسٹنگ بنائی ہے، اور لوگ جو ہے وہ آپ کی یہ براڈ کاسٹنگ مختلف، میں آپ کے ویورز بھی دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے آپ کے ان کے چینل کی. تو آپ مختلف ایشوز پہ مختلف مطلب لینگویج میں بھی، انگلش، چائنیز، اور یہ ماشاءاللہ یہ آپ کا تو یہ کمال ہے کہ جہاں پہ شاید ہماری سوچ نہیں جا سکتی، آپ نے اس میں ٹرانسلیٹ کر کے قانونی معاملت کی دوستوں کی. تو بہت شکریہ. میں ون آف دیم آئی ایم لکی کہ آپ آج میرے ساتھ ہیں، اور میں آج آپ کے چینل پہ دوستوں کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنے جو جذبات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو جہاں تک میرا پولیٹیکل کیریئر سٹارٹ کرنا اور یہ میرا ماضی جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کے متعلق میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں بڑے درمیانے طبقے سے ہوں، آپ جیسے دوستوں کی طرح. تو جہاں پہ دوست کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے بغیر پیسے کی نہیں ہوتی، تو میں اسے غلط میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستوں کی غلط رائے ہے کہ پیسے ہم نے تو سنا ہے کہ کوئی 1.5 کروڑ لگا ہے آپ کا. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اس وقت اگر جھوٹ بھی بول رہا ہوں تو میرے خیال میں یہ پوری باز گواہ ہے کہ میں نے سوائے اپنی کمپین کارڈ کے علاوہ کسی دوست نے مجھ سے کھانا نہیں مانگا، کوئی دعوت نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں. یہ دوستوں کا اپنا پیار تھا. اور محنت پہ آپ کو بڑا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پہ آپ کو بالکل فخر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں دیں. تو میں پولیٹیکل کیریئر، کیونکہ میں موروثی ایک پولیٹیکل باپ کا بیٹا ہوں. میرے والد فرسٹ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی، جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی تو میرے والد پہلے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ملتان تھے، جب تک ڈسٹرکٹ ملتان سہیوال تک جاتا تھا. اچھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں تو ایسے خاندان میں پیدا ہوا جہاں میرا باپ بھی ایک پولیٹیکل فگر تھے اور ایک بڑے وکیل تھے. میرے والد نے بڑا لانگ ٹائم ملتان میں پریکٹس کی، اور لاسٹ ٹائم تک انہوں نے سید ظفر حسین شاہ جی. تو ملتان لا کالج میں وہ بطور پروفیسر بچوں کو پڑھاتے تھے، اور ان کا اسپیشل سبجیکٹ جو ہے وہ جورسپروڈنس تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب میرے والد کہتے تھے کہ میری جو یاد ہے وہ آپ کو بعد میں آئے گی، میں نے کتنے تعلق بنایا، کیا بنایا. تو آج ان کی تربیت یافتہ جو دوست ہیں جنہوں نے ان سے وکالت بھی سیکھی اور وکالت پڑھی بھی سیکھی، آج مختلف بارز میں صدر سیکرٹری اور ممبر پنجاب بار تک اور آگے تک مختلف پوسٹوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور سینئر بار ممبر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جیت میں جو سب سے بڑا حصہ ہے، بلکہ یہ اپنی میں جیت جو ہے وہ اپنے والد کے نام کروں گا. ماشاءاللہ، اللہ انہیں جنت سے جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ سیاست آپ کے جذبے کے ساتھ ہے، آپ کے ایمان کے ساتھ ہے. آپ اس میں اگر سنسیئر ہیں تو اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے. پیسے کی انوالومنٹ آپ ضرورت کے تحت تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ کہ آپ پیسے لگائیں گے اور جیت جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. ہم نے اس بار میں دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے پیسہ لگایا لیکن جیت اس کا مقدر نہیں بنے. So do you mean that you have set a new record that money is not necessary for contesting election for the high court? Only your campaign, your dedication. تو یہ جو ہے وہ بڑا لازمی. اچھا، ماشاءاللہ آپ لائبریری سیکرٹری بھی بنے ملتان بار سے، اور پھر آپ جنرل سیکرٹری بھی وہاں سے بنے، پھر آپ ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بن گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچائے جہاں سوچا جاتے. تو کیا یہ یکدم اتنی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد کوئی تھوڑا غرور آ جاتا ہے؟
میرے خیال میں غرور اللہ کو پسند نہیں ہے اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جس نے بھی غرور اور تکبر کیا ہے اللہ نے اسے مٹا کے دکھایا. تو غرور اور تکبر جس میں ہے وہ اس طرح کامیابی حاصل نہیں کرتا. آپ کی دوستوں سے میں نے آپ سے انٹرویو لینے سے پہلے، پوڈ کاسٹ سے پہلے، یہ دوستوں سے مشورہ کیا. آپ کی کامیابی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت تھی، کامیابی میں مجھے جو چیز نظر آئی وہ آپ کا اخلاق تھا. تو کوئی میٹھا آپ میں کچھ زیادہ بھرا ہوا ہے کیا ہے؟ اور دن ساری سریکی زبان ڈاڈی میٹھی ہے. تو میں سریکی زبان سے میں خطے سے تعلق رکھتا ہوں. تو سریکی یقیناً ہمارا ایک میٹھا کلچر ہے اور ہماری زبان اور لینگویج بڑا اثر انداز کرتی ہے. تو اس حوالے سے میرا پولیٹیکل کیریئر جو ہے، میں 2004 میں بطور ممبر ڈسٹرکٹ بار بنا جی. اس میں پہلا الیکشن میں نے 2010 میں کنٹیسٹ کیا تھا لائبریری سیکرٹری پہ، اور وہ میں نے بڑے واضح مارجن سے میں نے وہ جیتی. جی بالکل. اور اس کے بعد میری جو دوسرا الیکشن ہے، میں بطور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار منتخب ہوا 17-18 میں. وہ بھی اللہ پاک نے مجھے بڑی واضح اکثریت سے مجھے دی تھی. اور میں نے بڑا اپنا دور جو ہے وہ بڑا ایک کٹھن، کیونکہ اس میں ہماری تحریک بھی تھی، لیکن اللہ پاک نے مجھے ثابت قدم رکھا اور میں کبھی ڈگمگایا نہیں. میرے خیال وکلا دوست جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جب ڈٹ جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں پیچھے نہیں ہٹتا. اپنے وکلا برادری کے لیے، وکلا کاز کے لیے، رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے میں ہمیشہ سیر فہرست رہوں گا. اچھا، آپ کی ایفیلیشن ہے یقیناً پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی بہت، اور اس کے علاوہ کیا پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے یا کسی اور جماعت کے بھی آپ کے دفتر میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ نہیں ضرور آ سکتے ہیں، کیونکہ میرا والد جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو اور بے نظیر کے بعد جو ہے کافی سارے راستے کھل جاتے ہیں. اور وہاں پہ میں نے جو لاسٹ ٹائم الیکشن بی ڈی کا کنٹیسٹ کیا تھا، وہ میں نے نون لیگ سے کنٹیسٹ کیا تھا. اور اللہ پاک نے مجھے وہ بھی بھاری اکثریت سے میں اپنی جونیئر کونسل میں جیتا تھا. تو مطلب پیپل پارٹی، نون لیگ، نو میٹر واٹس ایور، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کو دوستوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو، پبلک میں آپ کی رائے ٹھیک ہو، تو اللہ پاک آپ کو جہاں مرضی ہو، آزاد ہوں یا کسی نشست میں ہو، آپ کسی بھی نشان پہ جی سکتے ہیں. اچھا، سیاست جو ہے جمہوریت کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، اور وکالت جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ بھی انصاف ہے. بیسک اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ہمیشہ سکپ ہو جاتا ہے، وہ ہے عوام. مطلب ہے ہم کہتے ہیں جی میں کیس ہار گیا، وہ ہم کہتے ہیں نا، یا جج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اچھا کر دیا، وہاں پر وہ عوام کہیں نہ کہیں سکپ ہو جاتی ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس عوام کی آواز آپ کہیں پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جی ضرور. میں آج ہی ہماری پوری ایگزیکٹو، آج پہلے دن ہی ہماری سینئر جج ہائی کورٹ ملتان کے ساتھ پہلی میٹنگ تھی. تو اس میں ہم نے یہی کہ ہم تو وکیل ہیں ہی ہیں، ہم بطور جنرل سیکرٹری ہیں ہی ہیں. تو وکلا جو ہے، وکلا پبلک کے لیے ہے، یہ پبلک کو سروسز اپنی دیتی ہے. اور یہاں پہ جتنی تعداد وکلا کی ہے اور اس سے زیادہ جو ہے لیٹیجنٹ یہاں پہ موجود ہے، اور مختلف سفر کر کے آتی ہیں اور اتنے دور دراز سے یہاں پہ انصاف کی فراہمی کے لیے آتی ہیں. تو اس حوالے سے آج بھی جو ہمارے سینئر جج صاحب سے بات ہوئی تھی، اور جو پینڈنگ کیسز ہیں جس کے خاطر بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور پیشی سے پیشی اور آگے پیشی میں منتقل ہو جاتا ہے. تو آج بھی ڈوگر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ رہے گئے، سرفراز ڈوگر صاحب سے، ہمارے سینئر جج ہیں اب یہاں ہائی کورٹ بینچ پہ. تو انہوں نے یقین دہانی کرائی، اور یقین دہانی کے علاوہ بھی اگر آپ ان کی کورٹ میں جائیں گے تو ان کی کورٹ میں ڈسپوزل بھی کافی ہے. اچھا. تو انشاءاللہ وہ انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک بہترین بینچ اور بھی یہاں پہ مرتب دیں گے. اور یہاں پہ مختلف جو اس حوالے سے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ اس میں اسپیشل کیسز جو ہے جو کافی پینڈنگ پڑے ہیں ان کو ایکسٹرا ٹائم لگا کر اس کی ڈسپوزل کی جائے. تو انشاءاللہ یہ دروازے ہمارے جو ہیں ہم پبلک کے لیے بھی کھلے. تو انشاءاللہ وکلا جو ہیں وہ بار اور بینچ کے ساتھ بہتر تعاون کر کے عوام کے حقوق کی فراہمی کے لیے بہتر کردار ادا کریں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی انفارمیشن پبلک کے لیے دے رہے ہیں. تو گیٹنگ دا ایڈوانٹیج ٹو بی ود یو، میں یہ کوشچن بھی کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں جو عورت کو عزت دی گئی ہے، عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اس کو حقوق بھی بہت زیادہ دیے گئے ہیں. تو تھوڑا سا کیا ہائی کورٹ میں عورت کے لیے بھی کوئی زیادہ ریلیف بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کی؟ دیکھیں ہائی کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹس ہو، تو اس میں جو میٹر ہے وہ ہم کبھی بھی بیانڈ دی جو ہے لا نہیں جا سکتے. تو ہمارا کام جو ہے فیکٹس کو سامنے لانا ہے، اور رول قانون جو اس کے مطابق جو اس کا فیصلہ بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بھی
ججز بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی حقوق کو کسی کو متاثر کریں گے. جو بھی فائل کا حصہ ہوتا ہے, جو حقائق ہوتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ آنا ہوتا ہے, نہ کہ یہ کہ مرد کا کیس ہے یا عورت کا کیس ہے. وہ بمطابق قانون جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے, اور اس پہ ہم دونوں طرف سے ہوتے ہیں. کبھی ہم پٹیشنر کی طرف سے ہوتے ہیں, کبھی ہم ریسپونڈنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو واٹس ایور جو بھی ریزلٹ ہے تو اپلیٹ فورم موجود ہوتے ہیں. جو ایگریڈ پارٹی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اگلا فورم موجود ہوتا ہے. کہیں پہ کوئی چیزیں نظر انداز ہو گئی ہے تو وہ آپ کو آگے اس کے موجود ہے فورم. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف عورت ہوگی اور عورت کو ریلیف دے دیا جائے گا, یا مرد ہوگا تو مرد کو ریلیف دے دی گا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم قانون کے پیروکار ہیں اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. اور اس کرسی پر آنے سے پہلے اور کرسی سے پہنچنے سے پہلے کیا تاثرات تھے, اس کو ذرا چھوٹا سے الفاظ میں بتائیں. دیکھیں یہ بہت بڑے سارا خواب ہے. بہت سارے دوست یہ خواب رکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی یقیناً اس کرسی تک پہنچائے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ خواہش رکھنا ایک الگ بات ہے, اور محنت کے ساتھ یہاں تک پہنچنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ نہ کہ نیرو مارجن, مطلب 1250 سے پلس مارجن پہ اللہ پاک نے مجھے سیٹ تک پہنچایا. وہ یقیناً وہ دوستوں کی محبتیں ہیں. دوستوں نے اپنی محبتوں کا اظہار آپ کے سامنے ہے. وہ تو کئی دفعہ ان کو اکٹھا کر کے اور جگہ پہنچایا گیا, پھر اکٹھے ہو جاتے. میں بھی ایک لے جاؤں. یہ آپ کی محبتیں ہیں. تو بہرحال میں یقین رکھتا ہوں کہ جو دوست اپنے پوری ذیل ایگزسٹ کے ساتھ, اپنے پوری توجہ کے ساتھ, پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنی کمپین میں ہوتا ہے, ہمارے دوست اس کا حق بھی نہیں رکھتے. اور نوجوان وکلا خاص طور پہ مطلب اس میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. تو آپ کا بیہیویئر واٹس ایور, آپ کا اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ کوئی دوست کھڑا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے وہ آپ کا سپورٹر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ایک الیکشن میں ایک دوست نے مجھے بڑا معذرت کی کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. تو میں کوئی اس کو میں نے نہیں لیا اس طرح سے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں لیا, ایسا نہیں. پچھلے الیکشن میں میں نے معذرت کی تھی. میں اپنے ڈسٹرکٹ بار کے حد تک کہہ سکتا ہوں. تو میں جب اپنی ڈیلی کمپین کی صورت میں جاتا تھا اس کے پاس, اسے سلام کرتا تھا یا کچھ بھی ہے, تو میرے رویے میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. ہاں یہ بات ہے. تو مجھے کوئی 10ویں سلام پہ مجھے اس دوست نے بٹھا لیا, مجھ سے چائے پوچھی اور کہا کہ کیا پیے گے. میں نے کہا جی آپ مجھے پانی پلا دیں. آپ تو پیچھا کرتے تھے. میں نے ایک دن آپ کو کہا کہ میں تو ہیڈ محمد والا کراس کر گیا ہوں, کہتے میں کھڑ میں آدھا پیا. یہ تھی ان کی محنت. اچھا بات کو اب سم اپ کرنے پر آتے ہیں. نوجوانوں کے لیے, لائرز کے لیے, خواتین ہماری بہنوں کے لیے اور عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جہاں تک خواتین کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری خواتین بہت بریو ہے جو اس پروفیشن میں آتی ہیں. اللہ پاک ان کے عزت کی حفاظت فرمائے, اور وہ جتنی دلیری سے آتی ہے وہ یقیناً وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں جب وہ باہر میں گھس آتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے فیملی ممبر ہیں. تو جہاں پہ فیمیل ممبر ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے بھائیوں کی بھی ہوتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس شیلٹر میں بڑا سیف محسوس کرتی ہے. اور میں تو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ فیمیلز کو اور بڑھ چڑھ کر اس پروفیشن میں آنا چاہیے. اس پروفیشن میں بہت سارے چانسز ہیں. آپ کمپٹیشن کا ایگزام دے سکتی ہیں, آپ سول جوڈیشری کی طرف جا سکتی ہیں, اور بہت سارے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہیں اس طرف آپ جا سکتی ہیں. تو یہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور بہت سارے ذرائع ہیں جہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. اور نوجوانوں کے لیے, نوجوان جو ہے میں انہیں یہی کہوں گا کہ اپنی محنت کریں, خاص طور پہ سینئرز کے حوالے سے, کہ وہ سینئرز کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ ہم پہ بڑی لازم ہے. بالکل. تو مطلب ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ جب دوست سینئر آ جائے نا تو ہمیں کرسی چھوڑ دینی چاہیے. بالکل ایسا. تو اگر نہیں ہے ڈو ریسپیکٹ, جب ہم اپنے سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ایک دن ہم نے سینئر ہونا. بالکل ایسا. تو یہ ریسیپروکل ہے. جب ہم اس ایج میں پہنچے ہوں گے تو ایک نیا آنے والا دوست جب ہماری رسپیکٹ نہیں کر ہوگا دین ہمیں یہ فیل ہوگا. تو میرا یہ پیغام ہوگا نوجوان وکلا کے لیے کہ جب بھی کورٹ میں کوئی سینئر وکیل آئے تو کم از کم وہ چیئر چھوڑ دیں اور ان کی اتنی رسپیکٹ کرے کہ تاکہ کل کو توقع یہ کریں کہ آنے والا نوجوان ان کی ایسے ہی رسپیکٹ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیس آئیں گے ماشاءاللہ, یا آتے ہیں, پہلے بھی آپ کے پاس اچھا کیس ورک ہے, کیا عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کسی وکیل کو ساتھ لے کر آئیں یا پھر خود آپ دروازے کھلے ہوں گے آپ کے پاس پہنچ جائیں؟ الحمدللہ میں جو ہوں, میں نے پہلے بتایا ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک بڑا لانگ ٹائم اسی پریکٹس میں گزارا, تو میں بھی 21 سال سے اس بار کا ممبر ہوں,
اور مختلف کام کے حوالے سے سیوال فوجداری اور مختلف پٹیشنس ماشاء اللہ اب آپ کا سپریم کورٹ کا لائسنس بھی آ جائے گا میرا اللہ پاک کرم کرے گا تو میرے دروازے جو ہیں تمام کے لیے ڈائریکٹ کھلے ہیں اور گڈ میں تھنگ فار یو یو کین اپروچ اینی ٹائم. ان کا نمبر بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا, آپ کسی وقت بھی انہیں کال کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے اور صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا آخری 2 الفاظ کہ اب آپ نے کیا پلان چاک آؤٹ کیا ہوا ہے کہ کیا کچھ کریں گے آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وکلا کی کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے, کیونکہ ریٹائرڈ ایج پہ ہمارا کوئی وکلا کا پرسان حال نہیں ہوتا, تو کوئی ہمارے کوئی بینیفٹس نہیں ہوتے جو ہم ریٹائرمنٹ میں جاتے ہیں. نمبر 2 ہمارے صحت کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ ہم پنجاب حکومت اور پاکستان حکومت سے مطلب ملاقات کریں, منسٹری آف ہیلتھ سے ملاقات کریں, تو اس میں جو ہے خاص طور پہ ہر پورشن میں آپ دیکھیں کہ واپڈا ہے تو واپڈا کے الگ ہاسپٹل ہیں, مختلف آپ محکمے دیکھ لیں ان کے اپنے ہاسپٹل ہیں, آرمی دیکھ لیں ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں ویسے گریڈ تو ہم کہتے ہیں ہم گسٹڈ گریڈ کے تحت جو ہے وکلوں کو ٹریٹ کیے جانا تو یہ چاہیے, تو اس کے لیے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز بھی ویسی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے الگ ہاسپٹل ہو, ہمارے پاس باقاعدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں, اس میں میڈیسن ہو, ہر چیز ہو. مطلب ایک ڈسپینسر سے کام نہیں چلتا. آپ دیکھیں کہ یہ جنوبی پنجاب کی چوتھی مطلب ہے کہ ہائی کورٹ ہے آپ کے سامنے, پرنسپل بینچ لاہور ہائی کورٹ ہے, پنڈی بینچ ہے, بہاولپور بینچ ہے, یہ ملتان بینچ, 4 بینچ ہے صرف. تو 4 بینچ میں آپ کے کسی بینچ کے پاس ایک ہاسپٹل نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کئی دوستوں کے ساتھ مسئلے بنتے ہیں, ہارٹ اٹیک آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, تو ہمارے کوئی بھی ایمرجنسی فورسز نہیں ہے, کوئی ایک بھی گاڑی ایمبولینس کی موجود نہیں ہوتی کہ آپ کے کورٹ پریمیسز میں کہ آپ کے وہ فوری آپ کو رش ٹو ہاسپٹل کر سکے اور آپ کو فوری طور پر طبی امداد دے سکے. تو جہاں تک ہے لائبریری وغیرہ کے لیے وہ ہمارے چیف صاحب ویسے بڑے انٹرسٹڈ ہیں, تو ہماری جوڈیشری اس حوالے میں بڑی ہمیشہ پہلے قدم پہ رہی ہے کہ جو ہماری لائبریری ہے اس کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ کرتی رہتی ہیں. ای لائبریری کے ذریعے دوسرے مختلف پورشنز کے حوالے سے, لائبریری کے فنڈز کے حوالے سے آلریڈی جو ہے ہماری جوڈیشری اس میں لا موڈ سیشن بھی انشاءاللہ ہوں گے جس سے نوجوان سیکھ سکیں. میری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں پہ کانفرنسز کرائیں مختلف, جہاں پہ نوجوان دوستوں کو, سینئرز کو اپنی رہنمائی کے لیے یہاں پہ کافی سارا موقع دیں گے تاکہ وہ کچھ سیکھ. اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ دوستوں کو نصیحت کرنا چاہیں تو؟ میرا تجربہ یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کریں, چھوٹوں سے پیار کریں, اپنے ہم عصر دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایسا پیار کریں کہ جیسے لائک وہ آپ کے بھائی ہیں, اور یقیناً وہ بھائی بن کے آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس میں یہ سیاست کا عمل جو ہے کبھی بھی پیسے کی محتاج نہیں رہی. آپ کو دوستوں کا پیار ملتا ہے, آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے, اپنے دوستوں سے پیار بڑھانا ہوتا ہے, اور یہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر اس صورت میں دیتا ہے کہ آپ بغیر پیسے کے بھی آپ اس پوسٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you very much. This is everything about the Anis Mehdi sitting General Secretary for the High Court Multan Bench. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور ان کی یہ محبت, ان کا خوبصورت انداز سے میں بہت زیادہ امپریس ہوا, اور یقیناً آپ بھی پریشان نہیں ہوئے ہوں گے اور خوش ہوئے ہوں گے. اب میں ان سے ایک بکے لینا چاہتا ہوں. عام طور پہ یہ حالات ہوتے ہیں کہ دیا جاتا ہے لیکن میں لینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.